پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اور پاکستان کی کوششوں کا کسی بھی طریقے سے کوئی جو ہے وہ اس سے انحراف نہیں کر رہا ہے. ایران کی طرف سے بھی یو ایس کی طرف سے بھی کنٹینیوس یہ اعتراف آ رہا ہے کہ پاکستان کی کوششیں ہی ہیں جو ثالثی کے اتنا قریب لے کر آئی ہیں. بیچ میں کچھ اور ممالک نے بھی کوشش کی, عرب ممالک ہیں جن کا ڈائریکٹ سٹیک تھا, شاید ان کو اس سے بھی ایکٹیولی کام کر رہے ہونا چاہیے تھا, بٹ پاکستان ٹک دی لیڈ. اینڈ رائٹ ناؤ, اس ٹائم پر بھی, ایز آف ناؤ وین آئی ایم اسپیکنگ ٹو یو, ہماری طرف سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ الٹیمیٹ اینڈ گیم تک پہنچے. اینڈ گیم از پیس. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب, ایز اے ڈپلومیٹ آپ نے یو این میں بھی سرو کیا پرماننٹ ریپرزینٹیٹو کے طور پر پاکستان کے, اینڈ دیر ور سم ویری ویری کروشل ٹائمز جہاں آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اس ٹائم پر موفا میں یا فارن منسٹری میں کیا چل رہا ہوگا جب ایک بار پھر ڈیل ڈیلے ہو گئی ہے؟ جی, میری نظر میں کافی انگزائٹی ہوگی, پر آئی ایم شیور ہماری کوششیں جاری ہیں. جیسے آپ نے کہا, ہم میرے خیال میں ایک طرف سے تو ٹرمپ صاحب سے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نیتن یاہو کو رکائیے, اس کو وہاں سے جو شیطانی کر رہا ہے. دوسری طرف سے میری نظر میں شاید ہم ایرانیوں سے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ جی آپ واپسی حملہ نہ کریں, کچھ اور طریقہ ڈھونڈیں اور معاہدے پہ سگنیچر ہو جائے, پیس ہو جائے. پر میرے خیال میں اس قسم کی کوششیں جاری ہوں گی ہماری طرف سے. رائٹ. ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب, ایک طرف تو ہمارا موفا ہے, اوپر سے فیلڈ مارشل بڑے ایکٹیو ہیں اس ساری سچویشن کے اندر. اکنامکلی پاکستان نے جو ہٹ لی ہے وہ تو ہم نے کرٹیل کر ہی لی, بجٹ کے اندر بھی نظر آیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو پورے ورلڈ جس طریقے سے امپیکٹ ہوا ہے, پوری دنیا جس طریقے سے امپیکٹ ہوئی ہے, وی کین ناٹ ڈینائی دیٹ. اس کے اندر کوئی ڈینائل ہے ہی نہیں. سو اب یہ ادراک دونوں اطراف میں ہے. آپ کی نظر میں سب سے بڑی ہرڈل اس ٹائم پر دونوں اطراف کو, اسرائیل کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے, وہ تو ہے ہی اسپوائلر, اب اور کیا ایسی ہرڈل ہو سکتی ہے جس کو پار کرنے کی ضرورت ہوگی کہ اگلے 2 دن کے اندر اندر سائن ہو جائے؟ دیکھیں, اسرائیل کا تو خیر آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ اس کا تو کام یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس ڈیل کو ہونے سے وہ روک سکے یا ڈیلے کر سکے. لیکن اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایران کے اندر بھی ایک ڈومیسٹک اپوزیشن ہے ٹو دا ڈیل ان دا پریزنٹ سچویشن, اور اسی طرح امریکہ میں بھی ٹرمپ صاحب کو یعنی کرٹیسزم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس لیے اس وقت دونوں گورنمنٹس کو, یعنی ایرانی گورنمنٹ کو بھی اور امریکن ایڈمنسٹریشن دونوں کو ایک بڑی اسٹرانگ طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل کرنا پڑے گا تاکہ پیس کو جو ہے نا, جو پیس ڈیل ہے اس کو سائن کیا جا سکے. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ قطری ایک بڑا ہائی لیول قطری ڈیلیگیشن اس وقت تہران میں موجود ہے. میرے خیال میں ان کے وزیر اعظم اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کا شاید یہی مقصد ہے وہاں جانے کا کہ ایران کو ایک جوابی حملہ سے باز رکھا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ عرب ممالک جو ہیں وہ مل کے میرا خیال میں ٹرمپ کے اوپر, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ, پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ دباؤ ڈال رہے ہوں گے. کیا قطر روک سکے گا اگر ایران نے ارادہ کر ہی لیا کہ جوابی حملہ کرنا ہے؟ بیکاز قطر واز دا فرسٹ, ادھر کا ایئر بیس فرسٹ ایئر بیس تھا جس کے اوپر ایران نے اٹیک کیا تھا. جی وہ تو درست ہے, لیکن یہ آفٹر آل ایران کے بھی تو اپنا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ ایران نے بڑی جرات مندی سے, بڑے حوصلے سے امریکن ایگریشن اور اسرائیلی ایگریشن کو کا مقابلہ کیا ہے, لیکن اس کے لیے اس نے ایک بہت ہیوی پرائس ادا کی ہے, بڑی قیمت اس نے ادا کی ہے. سو ان دا لانگ رن ان کا بھی, جیسے ان کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان صاحب نے 1-2 دن پہلے بیان دیا ہے کہ ہم جنگ کے حق میں نہیں ہیں, لیکن اگر جنگ ہمارے اوپر امپوز کی گئی تو پھر ہم اس کو مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ جنگ جو ہے وہ ایران کی بھی پریفرنس نہیں ہے. تو اگر یہ درست ہے میری اسیسمنٹ, تو اس لیے ایران میں بھی ایک ولنگنیس ہے اس پیس ڈیل کو سائن کرنے کے لیے, بشرطے کہ امریکہ نیتن یاہو کو ایسی حرکتوں سے باز رکھ سکے جو اس نے آج کی ہے بیروت کے اوپر حملہ کر کے. رائٹ. چرسی صاحب, ہم لوگوں کو یو ایس کی طرف سے تھوڑی زیادہ فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے, کنسیڈرنگ کہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر ڈسٹ
جو انریچڈ یورینیم ہائیلی انریچڈ یورینیم ہے اس یورینیم کو ہم لے کر آئیں گے باہر یو ایس کے اندر ڈسٹروائے کریں گے. اب وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یا یو ایس میں یا ایران میں دونوں سائڈ پر ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے وچ از اے گریٹ بگ فلیکسیبلٹی فرام دا یو ایس ایس سائڈ. پھر دوسری طرف انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ نہیں نیوکلیئر چیز کے اوپر نیوکلیئر معاملے کے اوپر اس بار اسی انڈرسٹینڈنگ کے اندر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور وٹ ایور دے وانٹ ٹو کال اٹ اسی کے اندر دستخط ہوں گے, اس کے بعد بات نہیں ہوگی. اور اب وہ بعد میں بات کرنے کو 60 دن دے رہے ہیں. سو کیا فلیکسیبلٹی ایران کی سائڈ سے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یا ایران اس فلیکسیبلٹی کو ویکنس کے طور پر دیکھ رہا ہے؟ انیکا صاحبہ, ایران کی جو ویکنس ہے وہ کبھی اس نے سامنے نہیں آنے دی. ایران کو ٹریڈیشنلی جب بھی پریشرائز کیا گیا ہے انڈر سینکشنز کا کیا جائے یا کسی طریقے سے بھی, اس نے کم بیک نہیں کیا, اس نے ایک نیو فاؤنڈ ریئلٹی کی طرف ٹچ کیا. کوئکلی میں بہت ہی کوئکلی کوشش کرتا ہوں. رونلڈ ریگن نے جب پریشر ڈالا تھا ایران پر تو حزب اللہ بنی تھی. اس کے بعد پریزیڈنٹ کلنٹن نے جب پریشر ڈالا تھا تو انہوں نے اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کر دیا تھا. جارج ڈبلیو بش نے جب پریشرائز کیا تھا ایران کو اور کہا تھا کہ یہ ایکسیس آف ایول ہے, اس وقت انہوں نے اپنا بیلسٹک اور کروز اور ہائپرسونک میزائل پروگرام شروع کر دیا تھا. اس کے بعد جمی کارٹر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ دو صدور ایسے ہیں جنہوں نے ملٹری ایکشن کیا تھا. پریزیڈنٹ جمی کارٹر نے تو صرف اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاسٹیجز ریسکیو کرنے تھے 24 اور 25 اپریل 1980 کو جب 52 ہاسٹیجز پکڑے ہوئے تھے IRGC نے انقلاب کے بعد, تو انہوں نے ریسکیو کیا تھا. وہ آپریشن ایگل کلا ہوا تھا اور وہ ناکام ہوا تھا. اپریل میں یہ آپریشن ناکام ہوا ہے اور اسی سال نومبر میں جمی کارٹر اپنا سیکنڈ ٹرم نہیں جیت سکے تھے. تو امریکن لوگوں نے کہا کہ آپ ملٹریلی امبیرسمنٹ ہوئی ہے تو ہم نہیں مانتے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ آتے ہیں. جو آپ کہہ رہی ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ وہ ایسی چیز سچویشن جس کو وہ آلموسٹ سرٹنلی ڈیفیٹ دنیا کہے گی, اب وکٹری میں لک لائک اے وکٹری میں کنورٹ کر دیں. اور میں تقریباً 2-3 مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کیپیسٹی بہت ہے ابھی بھی, لیکن ملٹری کے جو آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ جنگ شروع کر بھی لیں گے تو ہم اسی سکور پہ کچھ دنوں بعد بات کر رہے ہوں گے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک فیس سیونگ ابھی بھی لینا چاہیں, اس سے زیادہ آل آؤٹ ہیوملیشن. اچھا, یہی کمزوری ایران کو پتا ہے. ایران بھی بہت اچھا نہیں ہے, ملٹریلی بھی نہیں رہا, اکنامکلی پہلے ہی کرپلڈ ہے, 47 سالوں سے سینکشنیں ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں اس ود ایلیمنٹ آف پرائڈ ایران کو بھی نہیں فیل ہونا چاہیے, لیکن ایران کو یہ ضرور پتا ہے کہ obligatory اس وقت آؤٹ آف دا ٹو کون ہے, کون پہلے بلنک کرتا ہے آنکھ. فیئر کہا جاتا ہے, فیئر از اے ریئیکشن, فیئر از سم تھنگ نیچرل, بٹ آپ کا جو کرج ہوتا ہے وہ بائی چوائس آتا ہے. تو ایران چوائس کر رہا ہے کرجز دکھانے کی, چاہے وہ ان ریالٹی نہ بھی ہو, لیکن وہ اس کو یہ پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کمپلشن ایران کی کمپلشن کی نسبت زیادہ ہے. تو اس ٹریک ریکارڈ کے مطابق آپ نے دیکھا ایک واحد پریزیڈنٹ اوباما تھے جنہوں نے یہ برنکمن شپ کے ذریعے بغیر بلٹ فائر کیے پریشرائز کر کے ان سے ایگریمنٹ کرایا JCPOA کا. لیکن آخری سینٹنس یہ ہے کہ ایران ٹریک ریکارڈ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت اس نے 8 ٹن نیوکلیر انریچ مٹیریل دے دیا تھا والنٹیرلی کیسپین سی کے راستے روس کو. تو ایران سمجھتا ہے کہ جو 440 کلو گرام اب دینا ہے یہ 18 گنا کم ہے, اس سے 18 گنا زیادہ انہوں نے دے دیا تھا 2015 میں. تو کیا امن مل گیا, پیس سیکیورٹی مل گئی, کوئی ان کا سینکشنز اٹھ گئیں, ان کی اکانومی بہتر ہوئی؟ جواب نہیں. تو ایران کو یہ آخری موقع ہے جو آپ نے پہلے سوال جواب میں فرمایا تھا کہ ایران کو بھی پتا ہے کہ روزانہ اس طرح کی لیوریج اس کو ملنی نہیں ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی, نتنیاہو کو ایسا نہیں کوئی اور پریزیڈنٹ ملنا جو 1 سال کے اندر نہیں 10 مہینوں کے اندر دوبارہ حملہ کر دے. تو ایران کو بھی یہ پتا ہے کہ بیسٹ پیکج جو مل سکتا ہے وہ انہی دنوں میں مل سکتا ہے. اٹ از ناؤ اور نیور پاسبلی.